ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج ایک بڑے ہی یونیک موضوع پر بات ہوگی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ایک زندیق شخص تھا، وہ اپنی طرز کا پہلا شخص تھا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلی مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود وہ اسلام میں تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے، اور بنیادی تبدیلیاں اس نے کی اسلام میں اور اسلامی عقائد. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی پہلا شخص ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی فوٹو کاپی ہے مسیلمہ کذاب کی. سب سے پہلے میں آپ کو مسیلمہ کذاب کا تعارف کرا دوں. یہ شخص جو ہے بڑی ہی ایک منحوس سی شکل کا آدمی تھا اور اپنے بڑھاپے کی عمر میں تھا جب اس نے اسلام قبول کیا. یہ سن 9 ہجری کے آخری حصہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ مدینہ کے شہر میں داخل نہیں ہوا، یہ پیچھے ٹھہر گیا، اور اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. اس کا تعلق بنو حنیفہ نامی ایک قبیلے سے تھا، اور اس کا باپ حبیب نامی شخص جو تھا وہ یمامہ کا حکمران تھا. اپنے باپ کے بعد مسیلمہ الکذاب جو ہے وہ بھی یمامہ کا حکمران بنا. آپ اس فرق کو نوٹ کریں کہ مرزا قادیانی کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں. مسیلمہ کذاب تو ایک حکمران تھا، اور یمامہ کا علاقہ جو ہے آج کل وہ جو ماڈرن سعودی عربیہ میں اس کا صوبہ نجد جو ہے وہ یمامہ کا ایک حصہ تھا، لیکن یمامہ اس سے کہیں بڑا تھا جس میں بے شمار قبائل آباد تھے. تو جب یہ مدینہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیلمہ کذاب کی ملاقات ہوئی اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبیلے کے لوگوں سے ملنے کے لیے مدینہ سے باہر جہاں ان کا پڑاؤ تھا تشریف لے گئے، اور انہوں نے ان سب کو تحائف دی، اور ایک تحفہ انہوں نے اس بدبخت کو بھی دیا. یہ واقعہ جو ہے سن 9 ہجری کے آخری حصے کا ہے. جب یہ لوگ اپنے قبیلے بنو حنیفہ میں واپس گئے تو انہوں نے باقی پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا. تو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے اسلام قبول کیا، اس کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ حکمران تھا یمامہ کا، اس کا باپ بھی حکمران تھا یمامہ کا، اور پھر انہوں نے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا. لیکن کچھ عرصہ بعد چونکہ یہ حکمران تھا تو اس نے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر دیں، اور آپ کے سامنے زیتون کی ایک خشک شاخ تھی، آپ نے اس کو کہا کہ میں تو تمہیں یہ چھڑی بھی نہ دوں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے جب مدینہ سے باہر وہ ٹھہرا تھا اور ملاقات کے لیے آیا تھا اس وقت شاید کہی. اپنی طاقت کے زوم میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ہی خط لکھ دیا، اور لکھ کر کہا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ نبی مقرر کر دیا.
اب آدھی زمین کا نبی میں ہوں اور آدھی زمین کے نبی آپ ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب دیا. اور میں آپ کو اس وقت جو نظر آ رہا ہے یہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی خط کا سکین میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ نیچے لکھا ہے رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی حکمران کو یا کسی غیر مسلم کو لکھتے تھے خط تو بڑی اس کے ساتھ عزت والے القاب استعمال کرتے تھے. جیسے ہرقل کو جب انہوں نے خط لکھا تو اسے عظیم ہرقل کے نام سے انہوں نے مخاطب کیا. لیکن آپ دیکھیں میں نے ادھر سرخ لائن لگائی ہے، جب مسلمہ کو انہوں نے خط لکھا تو اس کو مسلمہ الکذاب کہا. کوئی عزت کا لفظ نہیں لکھا اس کے ساتھ، بلکہ کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں اور الکذاب وہ شخص ہوتا ہے جو جھوٹوں سے بھی بڑا، سب سے بڑا جھوٹا آپ نے لکھا. اور اس کا نام مسلمہ نہیں تھا، اس کا اصل نام مسلمہ تھا. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں لکھا یہ مسلمہ لکھا ہوا ہے. یہ جو ہے سین کے بعد وہ بعد میں مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لگائی. مسلمہ اس کو کہتے ہیں جو ثابت شدہ اور اچھے معنوں میں ثابت شدہ ہو، لیکن مسلمان اس کو مسلمہ یعنی کہ چھوٹا مسلمہ کہنے لگے اس کی بدبختی کی وجہ سے. تو جب مجھے کوئی قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں مرزے کو کیوں کہتا ہوں اس قسم کے کہ وہ کذاب ہے، دجال ہے، تو میں تو اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہتا ہوں. مرزے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو حکمران تھا یبامہ کا، اس کا باپ بھی حکمران، اس کا دادا بھی حکمران تھا. اور اگر آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، جب مسلمان جنگ یمامہ کے لیے گئے تو اس کے پاس 40,000 کی فوج تھی اور اس کی زندگی میں لاکھوں لوگوں نے اس کو نبی مان لیا تھا. اور یہ ماننے کا جو طریق ہے وہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا. بلکہ انتہا یہ ہے کہ مسلمہ وہ شخص تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ایمبیسڈر، جو سفیر، جو ایلچی اس کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی جب گیا تو اس کی باتوں میں آ کر وہ اس کا پیروکار بن گیا. اب قادیانی مرزائی تھے کہتے او دیکھو دیکھو جی مطلب کہ کتنی سچائی ہوئی مسلمہ کذاب میں، اس کا ایلچی بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، دیکھو جا کے اس نے مان لیا. اور وہ صحابی تھا. ایلچی صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. قادیانی تو کہیں گے دیکھو کتنا بڑا سچائی کا ثبوت ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے ان کا. اور میں آپ سب کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی جب مرزے کو سواد والا یا سین والا صاحب کہہ کے پکارتا ہے تو وہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے. مرزے کو سین والا، سواد والا، کسی قسم کا عزت کا لقب کہنا بالکل غلط ہے اور سنت نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے. قادیانی آپ سب کو کہیں گے، سب سے پہلے یہ آپ سے یہ منواتے ہیں جو اس کو نبی نہیں مانتے تو اس کو مرزا صاحب کہو، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کو میں ثبوت دکھا رہا ہوں، یہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے. دیکھ لیں انہوں نے اس کذاب کو، مسلمہ کو، مسلمہ الکذاب کہا. جھوٹا بھی نہیں بلکہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا کہہ کے اس کو مخاطب کیا. کوئی عزت کا لفظ نہیں ہے. تاریخ میں ایک ایسا موقع تھا جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں ایک مذاکرہ ہوا. اس کے دربار میں جو مذاکرہ ہوا تھا اس کے اوپر ایک شخص نے اسی دور میں ایک کتاب لکھی. تو دبستان مذاہب میں نے نہیں لکھی، 450 سال پہلے مغل بادشاہ اکبر کے دور میں لکھی گئی کتاب ہے. اور ہم آپ کو حوالے دکھائیں گے مرزا قادیانی کی کتابوں سے کہ دونوں میں کتنی مماثلت ہے. یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی بار بار اپنی کتابوں میں لکھتے
لکھتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں ہوں، اور جس عیسیٰ نے آنا تھا نعوذ باللہ میں وہ عیسیٰ ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا قادیانی اپنی ایک کتاب شہادت القرآن میں لکھتا ہے کہ کلام اللہ کا صحیح مفہوم ہمیشہ دنیا میں موجود رہا ہے اور رہے گا۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 54 اور 55 پر لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہمیشہ دنیا میں رہا۔ اس کے بعد مرزا نے ایک کتاب لکھی یام صلح، اس کے صفحہ نمبر 55 پر، اور شیطانی خزائن جلد 14 کے صفحہ نمبر 288 پر وہ لکھتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اور اس کا ترجمہ وہ یہ معنی یہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے کی ہے جس کو ہر صدی میں فہم القرآن عطا ہوتا ہے۔ اب ایک جاہل سے جاہل شخص بھی یہ سمجھ جائے گا کہ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ائمہ اور اکابر کا کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا انا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے، یعنی میں نے، اللہ تعالیٰ نے، انا نحن نزلنا ذکر، میں نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے۔ یہ ذکر نصیحت کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وَإِنَّا، اور میں ہی لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کروں گا۔ سمپل سادی ساری بات ہے، اور قرآن پاک میں بار بار لکھا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ خوشخبری دے جو ایمان والے ہیں اور ڈرائے ان لوگوں کو جو قادیانیوں کی طرح قوم لد ہیں۔ یہ سورہ مریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اور میں قرآن پاک کی آیات اپنے یادداشت سے پڑھتا ہوں، اس لیے کبھی کچھ تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں اس بات کی۔ تو دیکھیں قرآن پاک کا اس نے مطلب ہی بدل دیا۔ کہتا ہے کلام کی حفاظت ائمہ اور اکابر کے ذریعے کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت کا تو میں نے ذمہ لیا ہے۔ اور کسی قادیانی سے پوچھو بھی مرزا کیوں آیا اور اس نے قرآن پاک کو کیوں بدلا اور اسلامی عقائد کو کیوں تبدیل کیا، تو کہتے ہیں جی وہ تو ہے کہ قرآن ثریا پر چلے گیا تھا، قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا، اور مرزا تو اتنا دماغی مریض تھا، ہم آپ کو یہ حوالہ دے سکتے ہیں، اس نے کہا جی قرآن پاک 1857 میں دنیا سے اٹھ گیا۔ میں آپ کو تفسیر کے بارے میں ایک حدیث دکھاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا نمبر 2950 ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پر۔ حدیث میں لکھا ہے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے بھی قرآن پاک کے بارے میں بغیر علم کے بات کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مرزا ہے وہ تو رکتا ہی نہیں، اور مرزے نے تو اتنے جھوٹ بولے، آپ میری باقی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگے گا۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ مسلمہ کذاب اور مرزے کے عقائد میں کیا ہے۔ اور اس کا ایک اور جس چیز نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر پرومپٹ کیا وہ یہ بات تھی کہ مرزائی بار بار کہتے ہیں دیکھو جی مرزا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا بالکل کذاب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، حدیثیں تو بھری پڑی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی میں نے آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ مغل بادشاہ اکبر ہے جس کے دربار میں یہ مذاکرہ یا کانفرنس ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمہ کذاب کا ماننے والا بھی ایک ہے، اور بڑی تفصیل سے اپنا بتایا، اور اس کو ایک شخص نے کتاب میں قلم بند کر دیا انہی دنوں۔ اور یہ میں آپ کو پھر ویکیپیڈیا سے بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب کا نام ہے دبستان مذاہب، اور یہ آپ کو یہاں بتا رہا ہے کہ 1655 میں یہ لکھی گئی عیسوی حساب سے، اور جو ہجری سال تھا وہ 1035 یا 53 کے قریب بنتا ہے۔ اس وقت مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ 11ویں صدی ہجری میں اور 17ویں صدی عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کا میرے پاس اصل نسخہ بھی ہے جو فارسی زبان میں ہے، لیکن آپ کے لیے میں نے یہ اردو ترجمہ
جو ہے جس کو رشید جالندری صاحب نے کیا، اور اس کا اصل مصنف کہ خسرو اسفندیار نامی ایک شخص تھا جس نے اس کو 17ویں صدی عیسوی میں لکھا۔ اب میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ میں سے شاید کسی کو بھی نہیں پتا کہ مسیلمہ کذاب کا جو فرقہ تھا اس کا نام فرقہ صادقیہ تھا، سچوں کا فرقہ۔ یہ دیکھیں صادقیہ کے عقائد کے بیان میں 7واں باب ہے دبستان مذاہب کا۔ اس کے فرقے کو 2 نام اس نے دیے تھے، جیسے یہ نہیں کہتے سلسلہ عالیہ احمدیہ لانتیہ، تو یہ وہ اپنے آپ کو فرقہ صادقیہ کہتا تھا، سچا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قادیانی آپ کو ایک سیدھا سا دلیل دیتے ہیں، ان کی دلیلوں میں کوئی جان نہیں ہے جاننے والے کے لیے۔ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارا کلمہ بھی وہی ہے، ہماری عید بھی وہی، ہمارا روزہ بھی وہی، ہماری نمازیں بھی وہی، ہمارا کعبہ بھی وہی۔ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مسلمان کرتے ہیں، ہمیں مسلمان، ہمارا ان کا فرق اتنا ہے کہ جی ہم نے آنے والے مسیح کو مان لیا اور جس کی پیشگوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور انہوں نے نہیں منیا، کڈے بدبخت نے۔ یہ ٹوٹل نالج ہے 90% قادیانیوں کا۔ ایک جھوٹے مرتد اور دجال کو نبی بھی کہتے ہو، اور دجال مجھے تو، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ کی۔ میرا خیال ہے دجال کا لیول مرزے سے بہتر ہونا چاہیے، اسے پاگل سکیزوفرینک نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمہ سکیزوفرینک نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، میں نے بہت تحقیق کی ہے مسلمہ کے بارے میں۔ وہ پاگل نہیں تھا، وہ حکمران تھا، اور بڑے روب داب والا حکمران تھا۔ بس اس نے سوچا کہ میں حکمران ہوں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس اس پر اللہ کی لعنت اس پر آ گئی۔ اب دیکھیں صادقیہ، اور اس کے ماننے والے اس کو فرقہ رحمانیہ بھی کہتے تھے۔ اب رحمانیہ کیوں کہتے تھے اس کی ابھی اس نے خود وجہ بیان کی ہے، جو اس کا پیروکار تھا مغل بادشاہ اکبر کے درمیان میں آیا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتا ہے یہ لوگ مسلمہ کے پیروکار ہیں، اور اہل اسلام مسلمہ کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں، مسلمان الکذاب کہتے ہیں، یعنی جھوٹوں میں بھی سب سے بڑا جھوٹا۔ یہ فتویٰ اگر مرزے اور اس کے عقائد ایک ہوئے تو جو فتویٰ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پر مسلمہ کے بارے میں دیا ہے، وہی فتویٰ مرزا قادیانی پر جاری ہوتا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی اوقات اتنی نہیں ہے، مسلمہ تو حکمران تھا نا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو رحمانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ مسلمہ کو رحمان کہتے تھے، اس نے اپنے نام مسلمان ہونے کے لیے بدل کر رحمان بنا لیا تھا۔ اب پھر وہ قادیانی کہتے ہیں نا، دیکھو جی قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اسمہ احمد لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس احمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا ہے۔ سارے قادیانی جڑے جانتے نے قسم کھا کے کہو میں صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں قرآن میں جو اسمہ احمد سے لکھا ہے اس سے مراد مرزا مرتد سکیزوفرینک ہے۔ آپ برا مت مانے، میرے آقا مولا نے بھی مسلمہ کو الکذاب 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 کہا تھا، کوئی عزت کا لفظ نہیں۔ کوئی شخص جو مرزا قادیانی کو صاب سین والا سواد والا کیسا بھی صاحب کہتا ہے، وہ خدا کی قسم میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ رحمان اس کا نام رکھ دیا نا مسلمہ کا، اور وہ جو ہے نا مسلمہ کے ماننے والے صادقیہ، احمدیہ اور صادقیہ، دیکھو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو وہ حدیث ایک خاص وجہ سے سنائی تھی کہ قرآن کے جو بغیر علم کے جانتے بوجھتے ہوئے تعویلیں کرتا ہے قرآن کا، اس سے بڑا لعنتی ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ مسلمہ نے کیا وہ ابھی بتایا تھا نا مرزے نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا ترجمہ ہی بدل دیتا۔ صادقیوں نے یہ کہا کہ اس طرف اشارہ ہے، یعنی خدائے مسلمہ رحیم ہے،
کہتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن، شروع کرتا ہوں رحمان کے اللہ کے نام سے جو رحیم ہے. وہ اس کو اللہ نہیں کہہ رہا مسلمہ کو. مرزا نے تو اپنے آپ کو خدا بھی کہا ہے. آپ میری دیکھ لیں مرزا کا دعویٰ خدائی نامی، مرزا کی کتابوں سے ہم نے آپ کو دلیلیں دکھائی ہیں، ثبوت دکھائے ہیں. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ رحمان کا اللہ رحیم ہے. قادیانیوں وہی دلیل جڑی مرزا دیندا ہے ہی دیندا ہے. دیکھ لو کتنی سملیرٹی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت بار بار قرآن پاک کے ساتھ لکھی جاتی ہے اس کا معنی ہی بدل دیا. اور کب کیا؟ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ زندہ موجود تھے جب یہ اس نے کیا. تو مرزا کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ سب قادیانیوں کو بتا دوں، یمامہ والے مسلمان ہو گئے تھے تمام کے تمام. وہ کلمہ بھی وہی پڑھتے تھے جو مسلمان پڑھتے ہیں، روزے بھی وہی رکھتے تھے، نماز بھی وہی پڑھتے تھے، شروع میں ان کا کعبہ بھی وہی تھا. میں آپ کو ابھی بھی فرق بتاؤں گا. وہ کہتے تھے کہ ہم عید بھی وہی کرتے ہیں، ہماری نماز بھی وہی ہے، ہمارا قرآن بھی وہی ہے. وہ قرآن پاک پر اتنے ہی یقین رکھتے تھے جتنا قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا تو قرآن بھی یہی ہے. اور پھر انہوں نے تذکرہ بنایا، اس کا بعد میں ذکر کرتے ہیں ابھی ایک ایک کر کے. ایک شخص مسمی محمد کلی فاروق، اس کا پورا نام کلی فاروق ہے. ابھی آپ کو بتاتے ہیں فاروق کیوں ہے اس کا نام. مشہد مقدس میں تھا جو 1643 میں اس کتاب کے مصنف سے متعارف ہوا بادشاہ اکبر کے دربار میں. باہمی یگانگت کے بعد اس نے کہا مسلمان پر واجب ہے. یہی قادیانی کہتے ہیں. ایک ایک حرف کی سملیرٹی ہے. دیکھو قادیانیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ مثال رکھی ہوئی ہے جو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھا، جس نے دعویٰ نبوت میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا. کہتے ہیں کہ اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے، یعنی کہ بہت ضروری ہے. فرض کے بعد واجب ہوتا ہے. واجب بھی تقریباً فرض جیسی ہے. داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے. مسلمان پر واجب ہے کہ مسلمہ کو مخبر صادق اور پیغمبر سمجھے. کہتے ہیں کہ جو سادگیاں ہیں، احمدیہ کی طرح سادگیہ، سارے لوگ یاد رکھنا مسلمہ کذاب کے ماننے والوں فرقوں کا نام سادگیہ اور رحمانیہ ہے. اس کو آپ سادگیہ بھی کہہ لیں. اور انہیں بڑا مسلمان کرتا تھا. ان کو کوئی کہے نا کذاب کے ماننے والے، وہ بڑا برا مانتے ہیں. اب بھی ہیں ایک دو نجد میں، آپ کو اگر نہیں پتا. یہ کتاب ہے تذکرہ. 1899 میں اس نے دعوی نبوت، جو مہدویت کا دعویٰ ہے، وہ 1890 کے شروع میں، 90 کے فوراً بعد اس نے کیا. اور جو نبوت کا دعویٰ ہے 1901 میں کیا مرزا قادیانی دجال نے. القذاب جو تھا. جو شخص تیری پیروی، کہتا ہے امین الہام ہوا ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے. یہ اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں قادیانیوں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ تو جھوٹ بولنے کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں. میں آپ کو سچی بات، میں جی حضرت مسیح موتر کو اس کی ڈیفینس کیا میں نے. مارچ 1906 میں نبوت کے دعوے کے بعد مرزا قادیانی لکھتا ہے. تحریر کس کی؟ مرزا قادیانی مرتد کی. اور اس کو مرتد کہنا واجب ہے مرزا قادیانی کو، تاکہ القذاب اور مرتد کہا جائے، تاکہ ہر ایک کو پتہ لگے کہ وہ ہے کون. خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے. قادیانیوں اتنے رنگ لانا بند ہے نا. یہ دیکھو، وہ مسلمان نہیں ہے. جس نے مرزا کو نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا.
دوبارہ دیکھ لو وہ کیا کہتا تھا مسلمہ کا مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو مخبر صادق اور پیغمبر سمجھے ورنہ اس کا اسلام غیر مقبول، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. یہی مرزا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک. یہ 16 مئی 1914 کا ہے. اب مرزا تو 26 مئی 1908 کو مر گیا. کوٹ کر رہا ہے مرزا قادیانی مرتد کو، کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ مرزا نے کہا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. مسلمہ نے بعین ہی یہ بات میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی تھی. مسلمہ کا تو میں نے آپ کو ایک حوالہ دکھایا، مرزا کا تو میں نے آپ کو ایک سے زیادہ حوالہ دکھا دیا. اس کے بعد ہم آپ کو ابھی بات کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور دکھا دوں. مطلب حوالے تو ہمارے پاس سب سے عجیب بات ہے کہ لوگ مستند قسم کے علماء کے حوالے لے کر آتے ہیں کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی ایسی لعنت ہے اس مرتد پر کہ مرزا کو جھوٹا کرنے کے لیے سب سے اچھے حوالے اس کی اپنی لکھائی میں سے ہیں. قادیانی کو بھی غور نہیں کیا کہ میں تو آپ کو صرف مرزا کی لکھائی دکھاتا ہوں، میں نے کبھی آپ کو دکھائی؟ میں تو مسلمہ کا آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس سے مقابلہ ہو سکے. یہ دیکھیں جی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمۃ الفصل میں ہر ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح مفتری کو نہیں مانتا، دجال کو نہیں مانتا، تو وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے؟ قادیانیت نے لکھ کر دیا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جو مرزا مرتد کو نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور سارے قادیانیوں میری بات غور سے سنو، جب تم اپنے جعلی خلیفوں کے خطبے سنتے ہو اور ان کی تقریریں سنتے ہو، یہ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو ہر کلمہ گو کو مسلمان مانتے ہیں، یہی ہم کو مسلمان نہیں مانتے. تمہارا مرزا، اس کی اولادیں بشیرہ اور سارے دوسرے کہتے ہیں جو مرزا مرتد کو نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اسلام تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مذہب تو یہودیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان. کیونکہ سارے نبی ایک قانون، ایک حیثیت لے کر آئے. اگر تم مرزا کی یہ حیثیت بناتے ہو تو تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہو. تمہارا تو مذہب کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن تمہارا نبی اور تمہارے مرتد نبی اور دجال کو نہ ماننے والا مسلمان غیر مسلم ہو جاتا ہے تو پھر تو تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے نا. جیسے عیسائیوں کا مذہب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا عیسائیت نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے والے. یہی بات آپ کو 1976 میں اسمبلی میں کہی تھی. میری بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں اور بھی بناؤں گا، آپ اس کو دیکھیں. پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو اسی لیے تو انہوں نے بالکل مولانا مودودی صاحب نے اور دوسرے علماء نے آپ کو صاف کہا تھا اپنا نام کچھ اور رکھ لو، اور آپ کو رکھنا چاہیے جو کچھ آپ کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو اپنے فتوے جاری کر رہے، میں نہیں فتوے جاری کر رہے، تاڑی لکھائی ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمہ کذاب کہتا تھا کہ مخبر صادق اور پیغمبر سمجھیں ورنہ اس کا اسلام غیر مقبول ہے. یہی تسی کہتے ہو، کوئی بھی فرق نہیں ہے، رتی فرق نہیں ہے. اس خیال کے مطابق میں اس نے بعض آیات قرآنی کو بطور شاہد پیش کیا. لو جی آپ لوگ بھی تو قرآن پاک پر، میں نے آپ کو حدیث اس لیے دکھائی کہ آپ طویلیں باندھتے ہو قرآن پاک پر، کہتے ہو قرآن کے مطابق مرزا سچا ہو گیا. اور وہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے کہ ہم نے آج تک ایسا نبی نہیں بھیجا جس کے ساتھ
لوگوں نے استہزاء نہ کیا ہو، لوگوں نے کہتے ہیں اللہ جو مرزے نال استہزاء تسی سارے تم لوگ مرزے کا مذاق اڑاتے ہو، یہ تو لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جس کا مذاق اڑائے، لوگ تو پاگل کا بھی اڑاتے ہیں، وہ سارے نبی ہو گئے، مطلب ایسی بات، یہ تو آپ کسی پاگل پر چپکا دو، اپنے آپ پر چپکا لو تو تم نبی بن گئے پھر تو۔ اسی طرح کی آیتیں وہ بھی پیش کرتا تھا، مسلمہ بھی کہتے تھے لو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں دلیل وہ کیا دیتے تھے قرآن میں، قرآن کی آیت وہ اصل میں سورہ طٰہٰ سے کہتے تھے جہاں لکھا ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے تو ہارون علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تو نے میرے جو قوم ہے اس کو کیوں گمراہ ہونے دیا سامری کی طرف، اور وہ اس کو بطور تعویل استعمال کرتے تھے کہ دیکھو، اور میں انہی کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہا کہ مسلمہ نبوت میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، اور وہ مانتے تھے رسول پاک نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کہتے تھے ہم ان تو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا تعویل کرتے تھے۔ کہتے ہیں جیسا کہ ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، کہتے تھے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں نبی تھے۔ اب ان کی دلیل سنو، بالکل قادیانیوں جیسی دلیل، کہتے ہیں کہ پیغمبر دو ہونی چاہیے کیونکہ یہ حضرات گواہ ہوتے ہیں اور گواہ دو شخص ہونے چاہیے، اگر دو سے زیادہ ہوں تو اور اچھا ہے۔ کہتے ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اس کی گواہی چاہیے نا، گواہ تو ایک ہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں دو نبی گواہ ہونے چاہیے۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، تو یہ تو اللہ کا نبی ہو گیا نا، سچا ہو گیا نا مسلمہ۔ اور اس کو جھوٹا کہنے والا کون؟ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمہ الکذاب کہا اس کو، خط لکھتے ہوئے کوئی عزت کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ قادیانیوں کو تانوں فیملیئر سی بات لگی تم کو کہ پہچانے آرگومنٹ ہے، ایسا ہی ہے۔ اور آگے دیکھو بعد ازاں اس نے بہت سے فضائل اور معجزات سنائے۔ اس طرح کے جو شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ شعبدہ بازیاں کرتا تھا، وہ انڈا لے کے اس کو تنگ نیک والی بوتل جو ہے اس کے اندر ڈال لیتا تھا۔ آج ہمیں پتہ ہے امونیم کا ایک سلوشن ملتا ہے، اس میں آپ انڈا کچھ گھنٹے رکھتے ہیں، وہ اس کا چھلکا سافٹ ہو جاتا ہے، آپ خود ڈال لیں، جس مرضی وہ چھوٹی سے چھوٹی نیک والی بوتل میں چلے جائے گا۔ وہ لوگوں کو کر کے دکھاتا تھا اور وہ کہتے تھے واہ کیا کمال ہے۔ آپ کو ایک اور بات، انہوں نے پھر جھوٹے موزے بھی اس کے گھڑ لیے، کہتے تھے کہ ایک دفعہ وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا، اسی طرح قادیانیوں نے بھی مرزے قادیانی کے گھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پاگل تھا سرے سے ہی، اور کہتے ایک جنگل سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بالکل کوئی سبزی نہیں ہے درختوں پر، تو اس نے کہا کہ سرسبز ہو جاؤ، تو درخت سرسبز ہو گئے، جھوٹ۔ پھر انہوں نے ایک اور بنا رکھا تھا کہ ایک نیا پیدا ہوا جو بچہ ہے نا، قرآن پاک میں لکھا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا جب فی المہد، جب وہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، یہ دیکھو پیدا ہوتے ہی ایک بچہ ہے، اس نے گواہی دی ہے کہ یہ نبی ہے۔ اس قسم کی وہ اپنے معجزات بنا کے دکھاتا تھا۔ تو آج کل بھی بہت ایسے شعبدہ باز ہیں، ادھر ایک بڑا مشہور ہندو تھا جو ہون کرتے ہیں نا، آگ لگاتے ہیں، تو وہاں سے وہ ریڈ قسم کی ایک چیز ڈالتے ہیں، اس کی بجائے وہ پوٹاشیم کلورائڈ ڈال دیتا تھا ادھر، اور اس پر گلیسرین ڈالیں پوٹاشیم کلورائڈ پر تو وہ آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو ایسے ہی کرتا تھا، گلیسرین تیل جیسی نظر آتی ہے، اور وہ ریڈ پاؤڈر جو ڈالتے ہیں ہندو ہون میں، وہ پوٹاشیم کلورائڈ وہ ڈال کے اوپر سے جو ہی گلیسرین ڈالتا تو بغیر ماچس لگائے وہ آگ بھڑک اٹھتی تھی 10-20 سیکنڈ کے بعد۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا چمتکاری ہے جی، اس کو تو آگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہون جلانے کے لیے۔ تو اس قسم کی شعبدہ بازیاں اس زمانے میں بہت عام تھیں۔ عیسائی گرجوں میں آنسو نکال رہے ہیں، مشینیں لگا رکھی ہیں، اس طرح کے دھوکے بازی کے معجزات بہت ان دنوں عام تھے۔ تو یہ مسلمہ وہ سب کو کر کے دکھایا کرتا تھا کہ دیکھو میں نبی ہوں، میرے پاس یہ معجزے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح مسلمہ کو حق تعالیٰ نے کتاب بھیج دی جس کو فاروق اول کہتے ہیں۔ اس کی 2 کتابیں ہیں جی مسلمہ کی، فاروق اول اور فاروق دوم، اسی لیے محمد کلی نے اپنا نام کے ساتھ فاروق لگایا ہوا تھا، محمد کلی فاروق تھا اس کا نام۔
اور میں آپ کو ایک وحی اس کی سنا دیتا ہوں، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ تم جانتے ہو کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کی ایک چھوٹی پونچھ ہوتی ہے، لمبی ناک ہوتی ہے، اس طرح کی واہیات وہی، اسی طرح مرزا کی وحیاں بھی ہیں، یہ انہوں نے اس وزن پر لکھی، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو مرزا نے کہا اصحاب الصفہ تھے، وما ادراک ما اصحاب الصفہ، کہتا ہے جو اصحاب الصفہ ہے، اور تم جانتے ہو اصحاب الصفہ کون ہے؟ اور وہ کہتا ہے مسلمہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ قادیانیوں، خدا تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ اگر کوئی وہ نبی بھیجے، وہ کبھی بھی نبی بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت ہمیشہ ایک رہی ہے اور وہ کبھی اپنی سنت نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہی بات وہ کہتا تھا اسی طرح مسلمہ کو حق تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی تھی جس کا فاروق اول کہتے ہیں، اس نے بھی فصحا کی زبانیں بند کر دی۔ کیڑے فصحا؟ میں تو کوئی عالم بھی ایسا نہیں، اور مطلب ایک عام شخص ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس کی جتنی خرافات مسلمہ نے لکھی کسی نے نہ لکھی۔ اور ان دونوں کتابوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمہ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اب دیکھو مسلمہ تو عرب تھا نا، اور مسلمہ کے خلاف وہ جو آیت میں سناتا ہوں قادیانیوں کو، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے آج تک ایسا رسول نہیں بھیجا جس نے اپنی قومی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو۔ وہ تو اس کے خلاف جاتی نہیں ہے مسلمہ کی، مرزا کے تو بالکل صریح خلاف جاتی ہے۔ مطلب مسلمہ کو جھوٹا کہنے کے لیے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی تھی۔ باقی دجالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے ثبوت بھیج چھوڑے ہیں، اور مرزا تو دجالوں میں بھی گھٹیا دجال ہے، جاہلوں میں پکا جاہل ہے، اور ذہنی مریض۔ سب سے بڑی بات، ذہنی مریض، سکیزوفرینک، سپلٹ پرسنالٹی، دو پرسنالٹیز، اسی لیے اس کی ہر چیز میں تضاد ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزے اور مسلمہ کے سوا کسی کو نہیں سمجھ آتا قرآن۔ یہی بات آپ کے جعلی خلیفے کہتے ہیں جی ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو کہ اس کا مطلب کیا ہے، پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا مسلمانوں۔ قرآن پاک خط ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر مسلمان، ہر زندہ شخص کے نام۔ تمہیں کیسا لگے گا کہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ تمہارے نام خط لکھتا ہے اور تم نے زندگی بھر اس خط کو نہیں پڑھا؟ یہ ہے قرآن۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن کا علم سیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ قرآن کی گرامر، قرآن کی صرف و نحو، قرآن کی اور جو ٹیکنیکل باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکول میں جانا پڑے گا، لیکن اگر آپ قرآن کو صرف سمجھنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ پڑھیں قرآن کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خط تو آپ کے نام پر بھیجے اور دوسرے آپ کو اس کا مطلب سمجھاتے پھرے؟ ناممکن ہے۔ خدا تعالیٰ نے خود بار بار کہا ہے قرآن پاک میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اس کو زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے۔ آپ اس کی ٹیکنیکلٹی سیکھنی ہے تو آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، بڑا علم ہے اس کے ارد گرد، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے، آپ خود پڑھ لو۔ کبھی کسی نے، نہ نبی نے، نہ خدا نے،
نہ کسی اور نے ایسا خط کسی شخص کو لکھا ہے کہ اس شخص کو جانا پڑے کسی تیسرے آدمی کے پاس اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو۔ لوگ اس سے کنفیوز کرتے ہیں، دھندا بنا لیا انہوں نے قرآن پاک کو۔ خیر اس کا بعد میں کبھی بات ہوگی۔ یہی بات مسلمہ کہتا تھا، کہتا تھا انہوں نے تانوں نہیں سمجھ لگنی، یہ یہاں تو مجھے سمجھ لگتی ہیں باتیں یہاں رسول پاک۔ اور وہ اس لیے کہتا تھا کہ مرزے کی طرح اس میں بھی واہیاتیاں لکھی ہوئی تھی کہ محمدی بیگم ننگی نظر آئی اور پھر کہا فالحمدللہ۔ اب بندہ کہے تو نبوت دا دعویٰ کرے، یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے جی، اور اس کی دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ننگی عورت دیکھی اور کہتا ہے یہ محمدی بیگم تھی ننگی، اور اس کی شلوار سونگا کرتا تھا یہ، اور اس کو گلے لگا لیا، کہتا ہے میں نے پھر آگے اس میں فالحمدللہ، اللہ سب تعریفیں پاس اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی ہے تاڑا، وہ کیوں نہ گئے؟ کیونکہ ان کی ہر بات کہتی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ان کو تو 2 صفحے پڑھ لو تو آدمی کہنے لگتا ہے تو جھوٹا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے بات نہ کرو، ہم تو نبی ٹھہرے، یہ قرآن تو سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے یہ مسلمہ کے سوا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی مرزائی تانوں کہندے نے کہ نہیں دیکھ لو، انہوں نے ایک تعلیمی پاکٹ بک لکھی ہے، جتنی خرافات اس پاکٹ بک میں، اس پر میں ابھی ویڈیو بناؤں گا، آپ دیکھ لینا، اتنی خرافات ہیں ان کی تعلیمی پاکٹ بک میں جس کا حساب نے ہر چیز کو توڑا مروڑا ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کیا ہوا ہے۔ اور جب قرآن پاک اترا تو عرب میں 2 زبانیں تھیں، ایک شاعروں کی اور ایک عام آدمی کی۔ قرآن پاک عام آدمی کی، صحرا کے بدوین کی زبان میں شامل ہوا، نازل ہوا، تاکہ اس میں کوئی زو میں نہیں بات نہ ہو۔ اور اس میں لکھا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے، جو کافر ہے اس پر حق پورا ہو جائے۔ یہی مسلمہ کہتا تھا جی میرے تے محمد مصطفیٰ، دیکھیں یہ لکھنے والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، جیسے مرزائی کرتے ہیں بالکل ویسے ہی تھا، یہ فوٹو کاپی۔ ان کی تلاوت دنیا اور آخرت میں مفید ہے، کہتے تلاوت کر لیا کرو، پڑھنا بڑا ٹھیک ہے، سمجھنے دی کوشش نہ کرو، سن لو، لیکن ان کی تفسیر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں قادیانی تعویل اور تفسیر بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ لوگ سارے پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے بہت کم ہوتے تھے، پڑھنا لکھنا ایک مشکل کام تھا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی کہ قرآن کی تفسیر جو اپنے بغیر علم کے اس کو میں پر بہتان باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں باندھ لے۔ تعویل جو کرے گا وہ سیدھے لفظوں میں جو قرآن کی تعویل کرے گا وہ جہنمی ہے۔ یہ حسن صحیح حدیث ہے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور قادیانی سوائے تعویل کے کچھ بھی نہیں کرتے، تعویلہ یہ کہہ رہے۔ مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور واجب التعظیم کتاب عنایت فرمائی جس کا نام فاروق ثانی ہے۔ آپ کو بتایا نا، میں نے اس کی دونوں کتابیں کا کچھ حصے پڑھ رکھے ہیں۔ اتنی خرافات، مرزے کا تذکرہ جو ہے نا وہ تو پاگل پن کی علامت ہے، سچی گل ہے۔ لیکن فاروق اول فاروق دوم اس کی زبان عربی تھی، اس نے عربی زبان میں لکھی ہیں، لیکن خرافات لکھی ہیں جن کا مطلب کوئی نہیں بتا۔ الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل، کیڑا قرآن ہے؟ کہتا قرآن بھی ٹھیک ہے اور میری کتابیں قرآن کے ساتھ شامل ہیں۔ یہی بات ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، آپ کے خلیفے کہتے ہیں قرآن اور تذکرہ بھی قرآن ہے۔ مرزا طاہر نے مرنے سے 2 دن پہلے فضل مسجد لندن میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی میری موجودگی میں۔ یہ اتنی خبیثانہ قسم کی حرکت ہے۔ یہی مسلمہ کہتا تھا، ڈٹو کاپی، فوٹو کاپی۔ آگے کیا لکھا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر کہ ہمارا خدا سارے عالم کا خدا ہے۔ ایسی باتیں تمہارے مرزے نے بھی کو بھی لکھ کے دی، اس نے بھی اپنی کتابوں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ جو تم 2 ٹکڑے نکال کے لوگوں کو بہکاتے ہو، گمراہ کرتے ہو، مسلمہ نے بھی لکھی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔
ایمان لاؤ اس پر کہ ہمارا خدا سارے عالم کا خدا، قرآن میں بھی یہ لکھا ہے، اور جان لو کہ وہ دنیا اور دنیا والوں کا خالق ہے، یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، مسلمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ مخلوقات سے مشابہت نہیں رکھتا، یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، نہ مخلوقات میں سے اس کی کوئی مثل ہے، بلکہ قرآن میں ایسے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ یہ تو اس نے بالکل ٹھیک لکھا نا، وہ تو آپ کو یہ صادقیہ والے اور رحمانیہ والے کہیں گے دیکھو جنہوں قرآن چ بھی یہ لکھا، مسلمہ بھی یہی کہہ رہے، یہی آپ کو دو چیزیں جو دوسروں نے مرزے کو لکھ کر دی گندگی سے باہر، وہ آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں۔ وہ تو دھوکے کا ایک سٹائل بنایا نا، ہر دھوکے باز ایسے کرتا ہے۔ آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ کہو کہ وہ جسم نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے وہ جسم ہو۔ اب یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مسلمہ وہی بات کہتا تھا جو قادیانی کہتے ہیں، کہتا تھا کہ جناب یہ نہ کہو کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اسی طرح خدا سے ملاقات اور خدا کے دیدار پر ایمان لانا واجب ہے، یہ قرآن میں بھی لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم سب ملیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ایسے ہی جیسے لوگ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں اس پر ایمان لانا واجب ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ اب درمیان میں اس نے یہ مخلوق اور جسم والی بات ڈال دی، مرزائیوں نے بھی ایسے ہی کیا، درمیان میں ڈالی ہوئی، بلکہ اس نے تو بہت کم ڈالی، قادیانیوں کا لٹریچر تو گند سے بھرا ہوا ہے۔ اس طرح خدا سے ملاقات اور خالق کے دیدار پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے جو کچھ بھی موجود ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری آنکھ سے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی قید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ محض اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ گند لکھتا تھا اپنی کتابوں میں، اس نے 2 کتابیں لکھی، فاروق اول اور فاروق ثانی۔ کہتا تھا کہ جو تم دیکھتے ہو اس پر یقین نہ کرو، جو تمہیں مسلمہ بتائے گا نا وہ ٹھیک ہے۔ یہی تمہیں کہتے ہیں، ان کے خلیفے کہتے ہیں کہ جی ہماری موجودگی میں نہ مجدد آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے۔ کتنی مماثلت ہے، کیونکہ محض اس پر ایمان لانا چاہیے، اور حق تعالیٰ خود کو بندوں کے سامنے ظاہر کہتا ہے کہ دیکھو میں نبی ہو گیا۔ مرزا بھی ایسی کہتا ہے، مرزا بھی آپ کو ایسی کہتے ہیں جی۔ ایمان آپ سوال اٹھانا شروع کریں نا، ان کو یہ دلیلیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں بتانی شروع کریں نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اس جماعت میں۔ پہلی دفعہ آپ کو مربی سمجھائے گا، اور اگر آپ امپورٹنٹ قسم کے اور امیر شخص ہیں نا، وہ کوشش بھی کریں گے آپ کے پیچھے۔ اگر آپ کو مزدور اور ان کے لیے اتنے ضروری نہیں ہے نا، آپ کو جھٹکے سے خارج کر دیں گے جماعت سے۔ اگر آپ مطلب کوئی سوسائٹی میں آپ کی پوزیشن ہے اور کسی اچھی جگہ ہے، اور بڑی کوشش کریں گے، آپ ان کو یہ باتیں کہیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ جماعت کے مرکز سے لوگ آئیں گے کہ بھئی اس کو سمجھاؤ۔ وہ آپ کو کہیں گے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے سے سوال پوچھو۔ آپ ان سے وہی سوال پوچھیں گے تو ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے، کسی قادیانی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ میں نے سالوں گزارے ان کے درمیان، وہ آپ کو سوالوں کا جواب دیے بغیر آپ کو کہیں گے کہ اچھا اگلی دفعہ بات کریں گے، اور اگلی دفعہ آپ کو شکل بھی نہیں دکھائیں گے۔ اس کی ایک وجہ، وہ جا کے لکھیں گے اپنے نام نہاد خلیفے کو کہ بھئی یہ بندہ irreparable ہے، ایدی مرمت نہیں ہو سکتی، اے بالکل ٹوٹ پھٹ گیا ہے، قادیانیت تو ختم۔ تو خلیفہ جھٹ پٹ ایک خط لکھے گا اس کا اخراج ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں اس کے عقائد لکھے ہوئے۔ اس نے مزید کہا کہ عالم کے قدیم ہونے یا حادث ہونے اور اس کے باقی رہنے یا معدوم کہتا ہے کہ دنیا کی تخلیق کے مطلب کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کیا کرو۔ قادیانی بھی ایسے ہی کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو بحث مباحثے کو یہ کہہ کے بند کر دیا۔ آپ کے خلیفے کہتے ہیں جنت اور دوزخ زمین پر ہی تھی۔ 90% آدمی قادیانیوں کو یہ بڑی عجیب بات لگے گی کہ جو میں انہیں بتا رہا ہوں، 90% قادیانی کہیں گے نہیں ہم تو نہیں کہتے ایسا، لیکن نہیں، یہ آپ کے عقائد میں لکھا ہوا ہے۔ ہم آپ کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں آپ کے خلیفوں کی۔ مسلمہ کچھ غیرت تھی اس کو مرزا قادیانی کے مقابلے میں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس نے یہ خباثت کی تھی، تو وہ جھجکتا تھا، کیونکہ مسلمان بہت طاقت میں تھے۔ مسلمانوں نے اسی لیے اس کی گردن اتار دی،
کیونکہ وہ باز نہیں آتا تھا، انہوں نے یمامہ کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے یمامہ کی مسلمانوں نے، اس لیے اس کو روک تھی۔ مرزا قادیانی تو خود لکھ کر گیا کہ ہم تو آزاد ہیں، کافروں کے نیچے ہمیں ہر آزادی ہے، کہیں مسلمان ملک میں چل جائیں، ہم تو 2 دن نہ ایسا کر سکیں۔ اب آپ سمجھیں کہ مسلمہ کیوں تھوڑا مائلڈ تھا، اس کو خوف تھا مسلمان، کیونکہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ آیا تھا، اور جس وقت یہ لوگ آئے تھے یمامہ والے، تو اسلام کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلق العنان حکمران تھے، اس لیے ان کی زندگی میں اس نے اتنا کچھ نہیں کہا جتنا آپ کی وفات کے بعد کا۔ کہتا ہے قیامت اور بعد الموت پر ایمان لاؤ، یہ قرآن بھی کہتا ہے، اور جان لو کہ وہ تم کو پھر زندہ کرے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، مرزا اس بات کو مانتا تھا، ان کے خلیفے نہیں مانتے۔ اور آپ کو ایک میں اور عجیب سی بات بتاؤں، جو نہ جاننے والے قادیان، جو جاننے والے ہیں وہ خبیث تو سارے ہی جانتے ہیں، وہ تو زناکار ہیں، ان کی تو آپ بیٹی اٹھا کے لے جائیں، ماں اٹھا کے لے جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایس لانگ ایز آپ دوسروں کو نہ بتائیں، کیونکہ سوسائٹی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جان لو کہ وہ تم کو پھر زندہ کرے گا، اور اس کی فکر نہ کرو کہ اسی جسم کے ساتھ یا دوسرے جسم کے ساتھ، اس دنیا میں یا دوسری دنیا میں۔ اب دیکھیں، وہ اپنے خوف کی وجہ سے سامنے کھل کر نہیں قادیانیوں کی طرح کہہ رہا، قادیانی تو کھل کر کہتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ زندہ کرنا ہے وہ ایک تخیل ہوگا، ایک تصور ہوگا، کوئی فزیکل چیز نہیں ایسی ہوگی۔ یہ ایمان ہے قادیانیوں کا، ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے۔ یہ اسلام کا ایمان ایسا نہیں ہے، اسلام تو بہت مختلف بات کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، ظاہری طور پر کلمہ وہی کہہ رہا ہے، نماز وہی پڑھ رہا ہے، قرآن وہی پڑھ رہا ہے، بس جیسے قادیانیوں نے تذکرہ بنا دیا اور دوسری مرزے کی خرافات ہیں، اس نے اپنے فاروق اول فاروق ثانی لے آیا، بالکل سملیرٹی ہے، 100% سملیرٹی ہے۔ کہتا ہے جنت، دوزخ، مسرت اور راحت اور ثواب و عقاب پر ایمان لاؤ، یہ لفظ جو ہیں مسلمہ کے ہیں۔ کہتا ہے جنت پر ایمان لاؤ، دوزخ پر ایمان لاؤ، مسرت اور راحت پر اور ثواب اور عقاب پر ایمان لاؤ۔ مرزائی کہنے کو آپ کو یہی کہتے ہیں، لیکن لکھتے اور ہیں، جو مرزا لکھ کیا وہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو ابھی ثبوت دکھاؤں گا۔ لیکن یہ نہ کہو کہ اس کے بہت غور و غوص نہ کرو کہ اس دنیا میں یا اس دنیا میں۔ کہتے ہیں یہ کب ہوگا، اس دنیا میں ہوگا، کہتے ہیں اس پر غور نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ دماغ اپنا بند کر لے تو منو نبی مان لے، وہی بات جو مرزا کہتا ہے، وہی بات جو قادیانی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سوچو مت، جو ہم کہتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے، اس کا نام انہوں نے اطاعت اور اخلاص رکھا ہوا ہے۔ تسی اب انہوں دی اطاعت تے اخلاص تو ذرا ہٹ کے دیکھو، جھٹ اخراج کر دیں گے کہ کہیں دوسروں کو بھی نہ بتا دیں۔ اب کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، قرآن میں تو لکھا ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بالوں پر ہیں یا ان کی اصلی شکل یہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی مماثلت ہے، مرزا بھی یہی کہتا تھا، مرزا بھی کہتا تھا کہ فرشتے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نے تو ٹچی ایجاد کیا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو مرزے کے فرشتے دکھا دوں اس سے پہلے کہ آپ کو مسلمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور بہت سارے ہزاروں فرشتے ہیں، لیکن یہ مرزے کے فرشتے ہیں۔ ٹچی ہے، حفیظ ہے، مٹھن لال ہے، ہمدرد فرشتہ ہے، درشنی ہے، خراتی ہے، مٹھن لال ہے، دیوداس ہے، رام سنگھ ہے، اس نام کے فرشتے بھی ہیں۔ مطلب کبھی اس نے اسلام کے نام نہیں لیے۔ ہندو بھی فرشتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کرسچن بھی کہتا تھا۔ مطلب دماغ، مرزے نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی دماغی خلل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ قادیانیوں، آپ کی جماعت میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھو، جب تک ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا نا کہ یہ مرزے کے فرشتے ہیں، آپ کی جماعت نے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آپ کو بتا رکھا۔ آپ کی خلیفوں کو شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے۔ ہر قادیانی
جو ان کے سو کالڈ اخلاص ہے جس کا جماعت سے تعلق ہے، مجھے اپنا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو آپ نے کبھی ان کا نام بھی سنا ہے اپنی جماعت میں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، جان لو کہ خیر و شر اور اچھا برا موجود ہے، لیکن ایسا مت کہو کہ یہ خیر ہے اور شر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ نت کہو ہادہ حلال و ہادہ حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس نے کہا یہ نہ کہو کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، کیونکہ دجالوں میں ایک بڑی ہے، ان کو کانسٹیپیشن ہے نالج کی، ڈائریا ہے لفظوں کا، لفظ ان کے پاگلوں کی طرح ان کے منہ سے نکلی جاتے ہیں اور اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مسلمہ بار بار اپنے پیروں کا کہ تو سوچی مت، غور نہ کریں اچھا کون ہے برا۔ اور اس کی پرابلم یہ تھی کہ وہ عرب زبان بولنے والا تھا اور عرب دنیا میں آیا تھا، لیکن اس کی ان باتوں کی وجہ سے اور اس بات کی وجہ سے کہ وہ ایک حکمران تھا یمامہ کا، بڑی دنیا نے اس کو مان لیا۔ اب دیکھیں یہی بات جو ہے مرزا آپ کو کہتا ہے، وہ اپنی کتابوں میں بار بار لکھتا ہے، کتاب البریہ میں خاص طور پر لکھتا ہے، اس کے حاشیوں میں اس نے اپنے خاندان کی تاریخ لکھی ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم تو بہت امیر و کبیر تھے، ہماری تو بڑی سلطنتیں تھیں، ہمارے پاس تو مغلیہ، آپ دیکھیں میں نے اس کی سوان عمری کی 2 قسطیں بنائی ہیں اور بھی بناؤں گا، تو میں نے حوالے دیے میں، کہتا جی مغل بادشاہوں نے تو آدمی بھیجا تھا میرے پردادا کے پاس، ہوئے سن پتہ ہی نہیں سی تو اتنے ہے گئے، تینوں تو شہنشاہ بنانا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی صاحب بھوکا ننگا تو ہے، کتاب کے نام پر ہزاروں روپے لے کے اس دور میں کھا گیا لوگوں سے، بھیک تو ساری عمر مانگتا رہا اور کہتا ہے کہ میں بڑے امیر و کبیر خاندان سے ہوں۔ حالت یہ تھی کہ یہ پینشن چوری کر کے فرار ہو گیا، ہم نے آپ کو ثبوت دکھائے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ماں مر گئی چراغ بی بی، اور اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے اس کی سوان عمری میں، ایک دن یہ بھوکا تھا تو ان کے گھر کھانے کو کچھ روٹی نہیں تھی، خالی سکی روٹی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا مجھے ایک روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو دے، تو ماں نے کہا کہ اچار نال کھا لے، پیاز نال کھا لے، تو کہتا ہے نہیں میں نے ان سے نہیں کھانی، تو گھر میں تو کچھ تھا نہیں، تو اس نے پنجابی نے کہا پھر سوا نال کھا لے۔ اب نبی کی حالت دیکھو، اس نے چولہے سے راکھ اٹھائی جس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں، روٹی پر رکھی اور روٹی کھانی شروع کر دی۔ 2 نتیجے نکلتے ہیں، ماں کی نافرمانی نمبر 1، نمبر 2 پاگل پن۔ آپ نے کبھی کسی نبی کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو عقائد دکھائے اور ان کے میں نے آپ کو مرزے کے پیرلل حوالے بتائے، تو یہ پہلی قسط ہو گئی۔ دوسری قسط میں انشاءاللہ اس کو میں آپ کو باقی بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی میں اور مسلمہ کذاب میں کیا مماثلت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔